میرے ساتھ اس وقت دعا کے والد مہدی علی کاظمی موجود ہے، جن سے ہم جانتے ہیں کہ دعا کے کیس میں کیا اپ ڈیٹ ہے، کیونکہ دعا 16 اپریل کو غائب ہوئی تھی اور تب سے اب تک کافی دن گزر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک یہ بھی بات سامنے آ رہی تھی کہ دعا نے اپنے نکاح کے اگلے دن ہی اپنے والد کو واٹس ایپ پر اپنے نکاح نامہ کی کاپی بھیج دی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی فیملی کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جاتا رہا کہ دعا غائب ہو گئی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ہم ان سے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مہدی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کیس میں کیا اپڈیٹ ہے، قانونی طور پر آپ نے کیا کیا چیزیں ابھی تک کیا؟ سب سے پہلے تو ہم نے سندھ میں ایک پٹیشن دائر کی تھی اور وہ چل رہی ہے۔ سیکنڈلی یہ کہ عید کے بعد جو فرسٹ ورکنگ ڈے آئے گا انشاءاللہ تعالی ہم لاہور جائیں گے اور وہاں ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کریں گے۔ سیکنڈلی جو آپ نے یہ بتایا کہ جیسے میڈیا میں یہ ایک نیوز چلی کہ دعا نے اس کا نکاح جو سامنے آیا وہ 17 کو نکاح نامہ سامنے آیا اور اس کے کلیم کے مطابق سیکنڈ ڈے اس نے مجھے نکاح نامہ سینڈ کیا، واٹس ایپ کیا۔ تو یہ ایک غلط کلیم ہے، ٹی وی پر ٹکر چلی تھی، یہ غلط ہے۔ اس میں میں ایسے ثابت کر سکتا ہوں کہ میرا فون ابھی تک انڈر آبزرویشن ہے، میرے فیملی کے جتنے بھی فون ہیں وہ انڈر آبزرویشن ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اسی وقت نہ صرف پولیس بلکہ ایجنسیز جو میرا فون آبزرو کر رہی تھیں ان کو یہ پتہ ہوتا۔ سیکنڈلی اس میں پولیس کو بھی گندہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ میرے پاس آیا، میں نے پولیس کو بھیجا، پولیس نے لاہور پولیس کو بھیجا اور کسی نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ گورنمنٹ آف جو سندھ پولیس تھی وہ اس سلسلے سے بالکل بلائنڈ تھی جیسے میں تھا۔ تب تک ہم بلائنڈ تھے جب تک ٹی وی پہ ایک نکاح نامہ شو نہیں ہوا۔ میرا خیال ہے 25 تاریخ کو شاید شو ہوا تھا، اس سے پہلے کسی کو بھی اس چیز کا علم نہیں تھا۔ میرا قطعی طور پہ کوئی اس سے رابطہ نہیں ہوا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ جو یہاں سے آئی او گئے تھے انہوں نے بھی اس کا یعنی لڑکے کا انہوں نے کوئی ایڈریس نہیں لیا، کوئی فون نمبر نہیں لیا کہ اس لڑکے کا فون نمبر کیا تھا۔